بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پچھلے ہفتے گجرانوالہ پنجاب پاکستان میں ایک حیران کن واقعہ پیش آیا۔ وہاں پر ایک احمدیہ مسجد جس کے مینار تھے، رات کے وقت وہاں پر پولیس آئی۔ پولیس نے سڑک کی یا اسٹریٹ کی جو لائٹیں تھیں ان کو بند کیا یا کروایا۔ وہ اپنے ساتھ جو عمارتوں کی تعمیر میں یا ان کو منہدم کرنے میں، ڈیمولیشن کرنے میں جو مشینری استعمال ہوتی ہے جس کو ایکسکیویٹر کہا جاتا ہے، وہ ایکسکیویٹر وہ اپنے ساتھ لے کے آئے جس سے جگہ کی صفائی کی جاتی ہے۔ اور انہوں نے رات 2-3 شاید 1 بجے کا وقت ہوگا، جب عوام سو رہی تھی تو انہوں نے باقاعدہ رات کے اندھیرے میں لغوی لفظی طور پر بھی جو مسجد کے باہر مینار تھے ان میناروں کو گرایا، اور اس کے بعد جو ان کے پاس مشینری تھی اس کے ذریعے انہوں نے ملبہ بھی وہاں سے اٹھایا، صفائی کی اور وہاں سے چل دیے اور چلے گئے۔ اس کی جو تصویر موجود ہے وہ میں بھی آپ کی اسکرین پر آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیتا ہوں، وہ آپ دیکھ لیجئے۔ تو یہ واقعہ سن کر ذہن میں کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ یہ جو قانون ہے، جس قانون کے مطابق احمدی کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتے جس سے وہ مسلمان ظاہر ہوں، انگریزی میں کہا گیا ہے may not pose as مسلم۔ تو اس قانون کے تحت احمدی اپنی جو مساجد ہیں جن کو قانون میں عبادت گاہ کہا گیا ہے، ان کو مسجد کی طرز پہ نہیں بنا سکتے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ قانون بن چکا ہے اور یہ قانون اپنی جگہ پر درست ہے اور لاجیکل ہے، عقل کے مطابق ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اس قانون کے بننے سے پہلے کی بنی ہوئی مساجد ہیں ان کو کیا کیا جائے گا۔ یہ دنیا میں عام رواج ہے کہ جب قانون آتا ہے کوئی بھی، تو اس قانون آنے کے بعد کی تاریخوں میں، بعد کے وقت میں، آئندہ کے وقت میں اس قانون پر عمل کروایا جاتا ہے۔ کیونکہ جس طرح پاکستان 1947 میں بنا، تو اگر 1950 میں کوئی مسجد بنی احمدیوں کی، تو قانون جو 1984 میں ضیاء نے بنوایا، اور بنوایا کیا، آمریت تھی، مارشل لاء تھا ملک میں، اور صدارتی آرڈیننس کے ذریعے انہوں نے وہ ٹھونسا قانون، آرڈیننس 20 جو ہے۔ تو اس قانون کو آنے کے بعد اس جو 1950 میں مسجد بنی تھی اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ کیا پرانی مسجدوں پہ بھی وہ قانون، پرانی عمارتوں پہ وہ قانون لاگو کیا جائے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک مسجد، کسی عمارت کے مسجد کی طرح یا اس کے طرز کی بننے کی بات ہے، تو اس کے لیے بھی کہیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ مثال اس کی موجود ہے پاکستان میں ہی، لاہور میں ہی، پنجاب میں، کہ کسی عمارت کا عبادت گاہ ہونا، مسجد ہونا ضروری نہیں ہے اس کے مسجد کی طرح لگنے کے لیے۔ یہ تو ویسی باتیں ہیں جیسے دنیا میں فیشن چل پڑا کرتا ہے، لوگ مشابہت اختیار کرتے ہیں، جس چیز سے وہ رغبت رکھتے ہیں، تو اس مشابہت میں جو میں مثال دینے لگا ہوں، لاہور میں جو ادارہ ہے کمپیوٹر سائنس اور آئی ٹی کی تعلیم کا، فاسٹ کے نام سے مشہور و معروف ہے، اس کا باقاعدہ نام نیشنل یونیورسٹی آف کمپیوٹر اینڈ ایمرجنگ سائنسز ہے، فیصل ٹاؤن لاہور میں اس کا کیمپس ہے۔ اس کی جو عمارت ہے وہ مسجد کی طرز کی بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر گنبد ہے
اس کی جو دیواریں ہیں وہ جو محراب کی طرز پہ بنی ہوئی، اس کی جو کھڑکیاں ہیں وہ محراب کی طرز کی بنی ہوئی ہیں. تو اس طرح کی مشابہت پہ عمارتوں کو آ کے نقصان پہنچانا، اور پرانی، جس طرح میں نے کہا، پرانی بنی ہوئی عمارتوں کو، یہ بالکل غیر منطقی، خلاف عقل بات بن جاتی ہے. اور تیسرا یہ کہ وہ جو احمدیوں کی مسجد تھی اس کے اوپر کچھ عرصہ پہلے سے شکایتیں موجود تھیں، تو ان شکایتوں کی وجہ سے احمدیوں نے اپنی طرف سے کسی قسم کی محاذ آرائی سے بچنے کے لیے، کسی قسم کی کوفت سے بچنے کے لیے، ان مسجد کے میناروں کے آگے سٹیل کی یا لوہے کی پلیٹیں لگا دی ہوئی تھیں، یا لوہے کی سمجھے کہ چھوٹی سی ایک دیوار بنا دی ہوئی تھی. تو اس چادر یا اس دیوار یا پلیٹس کی وجہ سے وہ مینار تو اب نظر بھی نہیں آ رہے تھے. تو اس لیے جو مشابہت تھی، اور اگر مان لیا جائے کہ پرانی مسجد کا بھی ہم نہیں سوچتے، اس بات کو سردر سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، ایک طرف رکھ دیتے ہیں کہ وہ قانون کیسا ہے، اور وہ پرانی عمارتوں، پرانی بنی ہوئی مساجد پہ یا عبادت گاہوں پہ لاگو ہو سکتا ہے کہ نہیں. تو وہ مشابہت تو وہاں تھی ہی نہیں، وہاں پہ تو وہ سٹیل کی یا لوہے کی پلیٹیں لگی ہوئی تھی. تو پھر یہ کیا تک ہے، کیا تک بنتی ہے کہ پولیس آ کر اس جگہ پر ان پلیٹوں کو اتارے، اور پھر ان مسجدوں، ان میناروں کو اتارے. بالکل یہ بات سمجھ نہیں آتی. اور مجھے اس سے یہ بات بھی یاد آ گئی کہ جیسے پولیس کا کام بنیادی طور پر تو چوری کو روکنا ہے، ڈاکے کو روکنا ہے، قتل و غارت کو روکنا ہے، اس قسم کے معاملات کو روکنا ہے. پولیس کا کام یہ تو نہیں ہے کہ وہ جا کے دوسرے مذاہب کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کے اوپر جو بھی چیزیں تعمیر ہوئی ہیں، جس طرح مینار ہیں، تو ان میناروں کو گراتی پھرے. مجھے بات وہ یاد آ گئی کہ 2 یا 3 سال پہلے عمران خان صاحب کی حکومت میں ایک خاتون پر، جو لاہور سے غالباً کسی قریب اور کے شہر میں، شاید غالباً گجرانوالہ ہی جا رہی تھی، ان پر حملہ ہوا رات پہ، اور وہ گاڑی پہ جا رہی تھی، ان کی گاڑی خراب ہو گئی ہائی وے پہ. تو یہ اس میں بات سامنے آئی کہ پولیس کی نفری جو ہے وہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھی، یعنی کہ وہ مناسب تعداد میں اویلیبل نہیں تھی. اس لیے وہ ایک معصوم شہری کی عزت کی حفاظت وہ لوگ نہیں کر سکے. تو یہ واقعہ جو پچھلے ہفتے پیش آیا گجرانوالہ میں، یہ واقعہ سننے کے بعد سمجھ آیا کہ یہ سمجھ میں آئی کہ پولیس اگر اس طرح کی حرکتوں میں پڑی رہے گی، جو کہ انگریزی میں کہیں گے ان پروڈکٹیو، جس کا کوئی حصول نہیں ہے، جس کا کوئی مثبت نتیجہ نہیں ہے، اگر اس طرح کی حرکتوں میں پولیس پڑی رہے گی، تو پھر وہ اصلی چوروں کو، قاتلوں کو، ڈاکوؤں کو کب پکڑے گی؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس بات سے اخذ کر سکتے ہیں کہ وہاں پر اگر 2 3 4 5 جتنے بھی پولیس کے ملازمین آئے، اور وہ ظاہری بات ہے کہ سرکار کے ملازمین ہیں، تنخواہ دار ہیں، حکومت جو عوام سے ٹیکس لیتی ہے، اس ٹیکس کے ذریعے سے پولیس کی بھرتی اور تنخواہیں اور سب ان کا جو انتظام ہے اس کے تحت چل رہا ہے. تو عوام کے ٹیکس سے پیسہ لے کے آخر کار جن کارروائیوں میں وہ خود ملوث ہیں، وہ یہ ہیں کہ احمدیوں کی اس مسجد کے جا کر میناروں کو توڑا جائے، گرایا جائے، جن میناروں کے اوپر جیسے میں نے کہا کہ وہ سٹیل کی، لوہے کی پلیٹیں لگی ہوئی ہیں، اور وہ مینار جو ہیں وہ قانون آنے سے، 1984 کے قانون آنے سے پہلے کے ہیں. تو انسان صرف حیران اور پریشان ہوئے کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، اور افسوس ان لوگوں کی عقلوں پر اور حرکتوں پر، اس افسوس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا. جہاں تک پاکستان میں پنجاب کی حکومت کی بات ہے، تو وہ تو وزیر اعلیٰ صاحب نے
جو چودھری پرویز الہی صاحب، انہوں نے کچھ مہینے پہلے سریعام کھلےعام بول کر یہ کہہ ہی دیا تھا کہ احمدی ان کے صوبے سے، بلکہ انہوں نے تو اپنے ملک کی بات کی تھی کہ یہاں سے چلے جائیں. تو اس لیے ان سے تو کسی قسم کے انصاف کی توقع نہیں کی جا سکتی میری سمجھ کے مطابق. یہ ایک الگ بات ہے کہ پاکستان کی تاریخ ہمارے سامنے ہی ہے کہ جب بھی کسی سیاستدان نے یا کسی حکمران نے جماعت احمدیہ کے خلاف کوئی اس طرح کی کارروائیاں کرنے کی کوشش کی اور یہ ظالمانہ کارروائیاں ہی ہوئی ہیں، تو اس کے نتیجے میں جو پھر خدا کی تقدیر چلی اور اس کے نتیجے میں اس سیاسی جماعت کے ساتھ یا جس شخص نے بھی وہ کارروائی کرنے کی کوشش کی، اس کا کیا نتیجہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نظر رکھنے والے لوگ تاریخ کو جو تھوڑی سی بھی واقفیت رکھتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں. بلکہ یہاں تک کہ جو 1953 میں دولتانہ صاحب کی حکومت نے سینٹر میں کی حکومت سے اختلاف کی وجہ سے یا اختلاف کے تناظر میں جو اس وقت اینٹی احمدیہ کیمپین کی یا فسادات کی جو سپورٹ کی اور ملک میں فیک نیوز چلائی اور اخباروں کو پیسے دلوائے اور جھوٹی خبریں چلائیں، اس کے نتیجے میں جو فسادات ہوئے تو حکومت دولتانہ صاحب کی بھی نہیں اس زمانے میں بچ سکی، اور بعد کے جو حکمرانوں کا ہوا وہ تو اکثر لوگ جانتے ہی ہیں. بہرحال موضوع کی طرف واپس آتے ہوئے کہ لوگ تو چاہتے ہیں دنیا بھر میں کہ جو ان کے مذہب ہے اس مذہب کے جو بھی نشانات ہیں اس طرف لوگ توجہ کریں، راغب ہوں. بلکہ سعودی عرب کی حکومت نے یہ ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے جس میں وہ جو 3D گلاسز، سہ جہتی 3 ڈائمینشنل ویڈیو کے ذریعے آپ وہ اپنے کانوں اپنی آنکھوں پہ وہ لگائیں ڈیوائس یا آلہ، اور اس کے ذریعے آپ خانہ کعبہ کی سیر کریں، حرم شریف کی سیر کریں، تو وہاں جائے بغیر. تو اور یہ وہاں پہ نیو یارک میں لوگ لے کے اس طرح کی ڈیوائسز پھر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو اس طرف متوجہ کرنے کے لیے، لوگوں کو اس کا تجربہ دلوانے کے لیے. تو احمدی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید سے محبت رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور دنیا میں جو اسلام کی اچھی باتیں ہیں ان کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ساتھ یہ سلوک ہے یا ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ پولیس وہاں پر جا کے میناروں کو گراتی پھر رہی ہے. انسان افسوس کے علاوہ دعا کر سکتا ہے، وہ تو احمدی کرتے ہی ہیں، اور اللہ کرے کہ جو لوگ عقل رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، سوچنا چاہتے ہیں اور ملک کے مسائل کو حل کرنے کی طرف اپنی سوچ دوڑاتے ہیں، وہ اس بات پہ غور کریں کہ جو سیاستدان جو اپنے ووٹ حاصل کرنے کے لیے یا اپنا ووٹ بینک بڑھانے کے لیے احمدیوں پر اس طرح کی ان پروڈکٹیو حرکتیں کروانے کے لیے حکومتی جو ریسورسز ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں، وہ قوم کا مفاد ہے یا قوم کا نقصان ہے. ابھی کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے بات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.